بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات وذكر منها وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ تم اپنے اہل و عیال پر اپنی ہمت کے مطابق خرچ کرو اور ان سے لکڑی نہ ہٹاؤ ادب سکھانے کے لیے، اور انہیں اللہ سے ڈراتے رہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے صحابی ہیں، جن کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اعلمہم بالحلال والحرام، کہ یہ میری امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، حلال و حرام کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے۔ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ وصیت اس نصیحت کو کہتے ہیں جو آدمی زندگی کی گویا کہ آخری نصیحت کر رہا ہے، وہ وصیت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں 10 چیزیں ہیں، جن میں سے آخر کی 2-3 باتیں وہ یہ ہیں کہ فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہنا۔ ان نصیحتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلقین، چاہے وہ بیوی ہو یا بچے ہوں یا زیر کفالت اور افراد ہوں، ان کے متعلق 2 قسم کی ذمہ داریوں کا بیان فرمایا۔ ایک تو ان کی جسمانی ضرورتیں اور دوسرے ان کی روحانی اور قبر آخرت کی ضرورتیں۔ فرمایا کہ ان دونوں کا خیال رکھو۔ پہلے جسمانی ضرورتوں کو لیا کہ اپنی ہمت کے مطابق فرمایا ان پر خرچ کرتے رہو۔ اس میں ایک چیز کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے تمہارے وسائل ہیں، جتنے تمہیں کمائی کے ذرائع تمہارے پاس آسانی سے موجود اور میسر ہیں، اس کے حساب سے ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کرو۔ لیکن زیادہ وسائل پیدا کرنے کی فکر، یہ بھی فرمایا نہیں، اس کی بھی ترغیب نہیں دی گئی۔ بس جس قدر اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے بس اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، کیونکہ آگے سے آگے بڑھ کر جو معیار زندگی بلند کرنا ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلا لیتا ہے، لیکن اس میں کوئی دریغ نہ کرے، یعنی ایسا بخل کی وجہ سے نہ کرے کہ بس مال کی محبت ہے لہذا بیوی بچوں پر خرچ نہیں کیا جا رہا، گھر کے اندر خرچ نہیں کر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ کم ہو جائے گا۔ پیسہ تو کم ہونے کے لیے ہی ہے، یہ کون سا بچا بچا کر رکھنا ہے؟ یہ تو جتنا بچا بچا کر رکھیں گے قبر میں تو ساتھ نہیں جائے گا، اس نے تو یہی رہ جانا ہے۔ اس لیے جو کھا لیا، جو آگے بھیج دیا، جو لگا لیا، وہی انسان کا اپنا مال ہے۔ تو یہ بخل کی وجہ سے خرچ میں تنگی نہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ ادب سکھانے کے لیے ان کے اوپر سے لاٹھی نہ ہٹاؤ، یعنی اولاد بالخصوص ایسی چیز ہے کہ ابھی وہ نا سمجھ ہے، چھوٹے ہیں، چھوٹے جو ان کے اندر خواہشات ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہماری خواہشات کا انجام برا ہے، انہیں نہیں پتا کہ جو ہم غلط کام کر رہے ہیں اس کا انجام بہت برا ہے، لیکن والد کو پتا ہے اس بات کا۔ تو فرمایا کہ تم اس چیز کا خیال رکھو کہ انہیں پیار سے، اگر پیار سے نہیں تو ڈانٹ سے، ڈانٹ سے نہیں تو مار سے، انہیں بہرحال سیدھے راستے پر، خیر پر تم نے لانا ہے، اور اس کے لیے تمہیں سختی بھی کرنی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا۔ یہ جو ایک رویہ بن پڑتا ہے کہ مار نہیں پیار، بالخصوص والدین کے حق میں تو یہ بات بالکل گمراہ کن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم اور شفیق کون ہو سکتا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، سراپا رحمت ہے۔
جب آپ نے یہ فرمایا کہ بچوں کی تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا سننا پڑے گا تو یہ بات اس کو تربیت سے خارج نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مارنے کے لیے بھی کتنی مارنا ہے کتنا نہیں مارنا یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ والد کی مار یہ اولاد کے لیے کھیتی کے لیے پانی کی طرح ہے، پانی اگر بالکل نہ دیا جائے تو بھی درخت سوکھ جاتا ہے، کھیتی سوکھ جاتی ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ دے دیا جائے تب بھی وہ جل جاتی ہے اور گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس بارے میں سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، تربیت لینی چاہیے، لیکن بہرحال تربیت کے معاملے میں خلاف طبیعت چلنا پڑے گا، چاہے وہ سختی ہو چاہے کسی بھی طریقے سے ہو۔ اور تیسری چیز فرمائی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو اللہ سے ڈراتے رہو، یعنی اللہ کا ڈر ان کے دل میں بٹھا دو۔ اسی طریقے سے اللہ کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ جائے تو یہ ایک ایسا محرک ہے، ایسا باعث ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے وہ خود ہی سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے۔ یہ اگر یہ انسان پیدا کر دے ان کے اندر جنت کا شوق، جہنم کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، تو یہ انسان کو بالکل سیدھا کر دیتا ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، فرمایا کہ حکمت کا یعنی سمجھداری کے معاملات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر۔ لیکن اللہ کا ڈر فرمایا یہ تھانے دار کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ تو میٹھا ڈر ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ جیسے انسان کسی اپنے انتہائی محبوب سے ڈرتا ہے، اندیشہ کرتا ہے، کس لیے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرنا اس قسم کا ڈرنا ہے، دوسرا ڈرنا نہیں۔ تو یہ ڈر اللہ کا اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اس ڈر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے محبت پیدا کی جائے۔ یہ محبت کے چھن جانے کا، محبت کے ختم ہو جانے کا ڈر ہے۔ یہ ڈر بہت کارآمد ہے جو انسان کو بڑے ہی اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔